السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آج جو بڑی سب سے عام خبریں ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ISI MI اور جو FIA پھر چیف کمشنر IG اسلام آباد ان کو نوٹس کیوں جاری کیا اور کس کیس میں جاری کیا اور ان سے کیوں بیان حلفی طلب کیے گئے ہیں، کچھ یہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک نامور وکیل جو علی احمد کرد صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ حکومتی جو ہے آسما جہانگیر گروپ اور تارڑ گروپ جو ہے ان کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے، اور پھر انہوں نے وہ گروپ چھوڑنے کا کیوں اعلان کیا، اور منیر ملک صاحب جو ہیں ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کے ساتھ کیوں ملنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کا کیوں اعلان کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسد کیسر صاحب کے گھر آج آمد ہوئی ہے، وہ گئے ہیں، وہاں کیا وجہ بنی ہے، کچھ یہ ساری تفصیلات جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی خبر وہ ایک یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو احتساب عدالت کو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرنے سے کیوں روکا ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کیس میں کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو مختصر چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حکومتی گروپ جو ہیں اس وقت اس میں جو ان کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ علی احمد کرد صاحب جو ہیں ایک بڑے مشہور اور نامور وکیل ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ تارڑ گروپ اور اس کے بعد آسما جہانگیر گروپ صاحب جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کل کہا ہے کہ منیر ملک صاحب کی جو آئینی ترمیم کے متعلق مطالبات ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور کل جو ہے وہ وکلاء کنونشن میں انہوں نے شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی جو اپوزیشن کے لیے کامیابی ہے۔ جو حامد خان گروپ ہے جو اس وقت PTI کے سینیٹر بھی ہیں، ان کا گروپ جوائن کرنے کا جو انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ ناظرین PTI کے لیے بھی ایک کامیابی ہے، کیونکہ علی احمد کرد صاحب جو ہیں بہت بڑا نام ہے وکلاء میں ان کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک ناظرین یہ بہت بڑا آرڈر جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جو فیضان عثمان صاحب کا جو بازیابی کیس ہے اس میں انہوں نے آرڈر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ISI MI اور IB جو ہے پھر جو ان کے DGs ہیں وہ رپورٹ دیں، اور چیف کمشنر جو اسلام آباد کے ہیں وہ بیان حلفی جمع کروائیں کہ ان کی موجودگی میں جو ہے وہ یہ جبری گمشدگیاں کیوں ہو رہی ہیں، اغوا کیوں ہو رہے ہیں، کیا وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ پھر IG اسلام آباد سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بیان حلفی طلب کیا ہے کہ وہ بھی جمع کروائیں، اور انہوں نے جو کہا ہے کہ جو انہوں نے پرانا ایک بیان دہرایا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ بازیاب ہو جائیں تو پھر ان کامیابی گنواتے ہیں، اور کیس جو ہے وہ کہتے ہیں درخواست غیر مؤثر ہو گئی، اس کو نمٹا دیے جائیں۔ حالانکہ باقی ججز تقریباً ایسے ہی کرتے ہیں، جب وہ کوئی جبری گمشدگی جو ہو جائے اور وہ جب بازیاب ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ درخواست نمٹا دیتے ہیں۔ لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ہے ایک بڑا آرڈر جاری کیا، انہوں نے کہا 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ بیان حلفی جمع کروائیں۔ انہوں نے نیول چیف جو ہیں DGs ہیں ان سے بھی بیان حلفی طلب کیا ہے، اور یہ ناظرین ایک بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے، اور 2 ہفتے کے اندر اندر ان سے بیان حلفی طلب کر لیا ہے، اور مغوی جو ہیں ان سے بھی میمو طلب کر لیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو انہوں نے جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر جاری کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ آگے مزید کیس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ فردر شیئر کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے وہ ایک بڑی جو کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں بینچ نے جو ہے حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے تو اس یہاں سے بریت کی درخواست کا فیصلہ آنے تک جو ہے اس کو روکا جائے اور تب تک نہ سنایا جائے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جو اسد کیسر کے گھر آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جب صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب نے میرے گھر میں اتنے کھانے کھائے ہیں تو میں بھی ان کے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو ایک یہ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ جس طرح کی آئینی ترمیم آ رہی تھی اور جو پاس ہونے جا رہی تھی اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے مشکلات ہونی تھی، اور وکلاء بھی جو ہیں اس کے خلاف کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اس ترمیم کے خلاف۔ تو ناظرین یہ ابھی تک کی تھی جو سب سے بڑی اہم اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آج کافی ہلچل بھی رہی ہے۔ جتنی اپڈیٹس آئی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، مزید جتنی اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔